پھر اسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، وانما لامرئ ما نویٰ، اور یہ پہلے مضمون کو دہرایا گیا کہ بندے کو وہی ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ عمل کا لفظ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعل کا لفظ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں وَاعْمَلُوا صَالِحًا فرمایا ہے، وَافْعَلُوا صَالِحًا نہیں فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ مضمون بھی ہے انما الاعمال بالنیت، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے، کیونکہ اعمال اعضاء سے ہوتے ہیں اور اعضاء کی تعداد زیادہ ہے، اور نیت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور قلب ایک ہی ہے، اس لیے اعمال کو جمع لایا گیا اور نیت کو مفرد لایا گیا۔ ایک مسئلہ اور بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ کسی عمل میں کئی نیتوں کو جمع کر لے تو اس کو پھر ثواب زیادہ ملنا چاہیے۔ چنانچہ ایک محدث نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے 40 نیتوں کو جمع کر لیتا تھا۔ مثال کے طور پہ ہم کپڑے بدلتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ جی گندے کپڑے ہیں، پسینے والے ہیں، بدبودار ہیں، ہم ان کو اتار کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں۔ ہماری صرف اتنی نیت ہوتی ہے، تو جب نیت اتنی ہے تو ثواب بھی تھوڑا ملا۔ اور وہ محدث کئی نیتوں کو جمع کرتے تھے، مثلا ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گندے کپڑے ذکر نہیں کرتے۔ پھر ایک کمرے میں انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ نے اس کمرے کے اندر کھڑکی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضرت کھڑکی سے روشنی اور ہوا آتی ہے۔ ان بزرگوں نے سمجھایا اللہ کے بندے تو نیت یہ کرتا کہ اس کھڑکی سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی، ہوا اور روشنی تو ویسے ہی آنی تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو اگر کوئی آدمی گناہ کے کام کو نیکی کی نیت سے کرے تو کیا وہ کام جائز ہو جاتا ہے؟ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو کام گناہ ہیں اگر وہ نیکی کی نیت سے کریں گے تو یہ تو دین کے ساتھ تلاعب ہو گیا، کھیل ہو گیا اور اقباح ہو جائے گا وہ کام۔ تو گناہ کا کام نیکی کی نیت کرنے سے جائز نہیں ہوتا، بلکہ جو کام جائز ہیں ان میں اگر نیت خراب ہو جائے تو وہ کام بھی گناہ بن جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سن لیجئے کہ ایک عورت پروگرام میں آنا چاہتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ میں فیملی کا فنکشن ہے، میں اس میں جا رہی ہوں۔ اگر یہ عورت اپنے خاوند کی نیت سے خوشبو لگائے تو اس عورت کو ثواب ملے گا، لیکن اگر خوشبو لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ فنکشن میں میرا فلاں کزن بھی آیا ہوگا اور میرے اس کزن کو فلاں خوشبو بہت پسند ہے، تو میں وہ خوشبو لگاتی ہوں جو میرے کزن کو اچھی لگتی ہے، تو عمل تو یہ جائز ہے، مگر کزن کی نیت سے اگر اس نے کر لی تو اس کو اس پر گناہ ملے گا۔ تو عمل جائز تھا، نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ عمل بھی ناجائز بن گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کو صحیح نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن وہ اعمال کام آئیں گے جو انسان نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، اگرچہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوں گے۔ بڑے بڑے اعمال جیسے میں نے تجھے 3 چیلے لگائے ہیں، میں تجھے بڑا صوفی ہوں، میں تو بڑا شیخ ہوں، میں تو اب صاحب نسبت خلیفہ ہوں، میں تو بڑا خطیب ہوں، عالم ہوں، اور میں تو بہت اچھی نعت پڑھتا ہوں، اس قسم کی جو دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں نا، تو اس پر اعمال کا اجر پھر نہیں ملتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ کوئی زانی، شرابی، قاتل نہیں ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ ایک بندے کو اللہ بلائیں گے، وہ عالم ہوگا، میرے بندے تو کیا لایا؟ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی علم کی خدمت کی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے اس لیے علم کی خدمت کی کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا مفتی کہیں، اور تو بڑا مفتی دنیا میں مشہور ہو گیا تھا، لہذا تجھے اجر مل گیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتے اس کو جہنم کے اندر گرا دو۔ پھر دوسرے بندے کو لایا جائے گا اور اس نے بڑی مسجدیں بنوائی ہوں گی، مدرسے بنوائے ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا لایا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو آپ کے دین کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا، مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائے، اللہ کے بندوں کو پیسہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، اور لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتوں اس کو لے جاؤ، اس کو بھی الٹے منہ جہنم میں ڈال دو۔
اس کا مطلب یہ کہ جو معلمات طالبات ہیں ان کو زیادہ گھبرانے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ہر معاملے میں ٹھیک رکھیں تاکہ اللہ کے ہاں ہمارے عمل قبول ہو جائیں اور اللہ ہمیں گناہوں سے اور گناہوں کے ماحول سے بچائے، سچی پکی نیت عطا فرمائے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں انوار نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت کی بارش برسائی جائے۔ تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کی بارش برستی ہے۔ اسی طرح جہاں حدیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی اللہ کی نور برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مجذوب تھا، وہ دہلی میں شہر میں جا رہا تھا، ایک مکان کے قریب رک کر کہنے لگا اس مکان میں کیا ہو رہا ہے کہ اس مکان پر نور کی بارش ہوتی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو کسی بندے نے بتایا کہ یہ مکان شیخ عبدالحق دہلی رحمۃ اللہ کا تھا اور وہ ایک کمرے میں بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے، یعنی ایک محدث ایک کمرے میں بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے اور اس پورے گھر پر جو رحمتیں نازل ہو رہی تھیں ان کو ایک مجذوب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لہذا طالبات کو چاہیے کہ وہ بخاری شریف پڑھتے ہوئے یہ نیت کریں کہ یا اللہ ان احادیث کے اندر جو انوارات ہیں آپ اپنی رحمت کے ساتھ وہ انوارات ہمارے دلوں میں بھی منتقل فرما دیجئے۔ ابن ابی جمرہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو اگر مصیبت کے وقت پڑھا جائے تو وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصنف مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے پڑھنے والوں کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ جو بندہ بخاری شریف پڑھے جس مراد کے ساتھ پڑھے اس کی مراد پوری ہو جائے۔ چنانچہ علامہ سید اصیل الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کتاب تقریباً 120 مرتبہ مختلف مواقع پر پڑھی اور اللہ نے ہر مرتبہ میں میری مراد کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ، اگر ان کی ہر مرتبہ اللہ نے مراد پوری کی تو ہم بھی اس بخاری شریف کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں موت عطا کر دینا، تو انشاءاللہ ہماری بھی مراد پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے جتنی طالبات نے آج پہلی حدیث کا درس سنا ہے اللہ ان سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی اسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہوتی ہے، جیسے ہمارے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے نا۔ 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے تو بہت تفصیل لکھی ہے، انہوں نے بات سمجھائی کہ دیکھو رات ہوتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، پھر صبح صادق طلوع ہوتی ہے اور صبح صادق کے بعد روشنی بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت روشنی ختم ہو جاتی ہے اور دھوپ آ جاتی ہے۔ مگر سورج نکلنے سے 10-15 منٹ پہلے اتنی روشنی ہو چکی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ یوں لگتا ہے جی شاید سورج نکل ہی آیا، حالانکہ ابھی نکلا نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح 15 شعبان کی رات کو اس نور کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، نہ اس نور کی صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، پھر ہر دن یہ نور بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ صلاۃ تسبیح کا پڑھنا عبادت ہے اور کل کے دن کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ بیکی شریف کی روایت ہے، نسائی میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے جس کی فضیلت سے لوگ بے خبر ہیں۔ اس مہینہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا عمل ایسی حالت میں پیش کیے جائیں کہ میرا روزہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عمل اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار، یعنی 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے نبی جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو یہ تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان،
حضرت علی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو رات کا قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، چونکہ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت میں دور کروں، ہے کوئی حاجت والا جس کی حاجت کو میں پورا کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں تو پھر اس رات میں ہمیں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا۔ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے نا تو آنکھ کھلتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے، تو میں باہر نکلی، بھئی خیریت تو ہے پتہ کروں۔ وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جنت بقیع کے اندر سے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم آپ یہاں رات کے وقت کیسے آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ میں جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا، ہر گھر والوں کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بکریاں ہوگی، اگر 200-400 بکریاں ایک گھر کے پاس ہوں تو پھر کتنے لوگ ہوں گے، ہزاروں بکریاں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جب سب بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکری بھر جاتی تھی۔ اب 2 پہاڑوں کے وادی بکریوں سے بھر جاتی تھی تو کتنی تعداد ہوگی۔ پھر بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں اس پر بھی غور کریں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ، وہ فارغ البال گنجے تھے، میں ان کو پیار سے فارغ البال ہی کہتا تھا۔ ایک دن میں گیا تو اس نے نا ایک لٹ جو ہے نا بالوں کی یوں لگائی ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ بال کیسے لگوائے؟ کہتے حضرت ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا ٹرانسپلانٹ کروانے تھے تو سارے کروا لیتے۔ کہنے لگا حضرت ایک بال کے بدلے انہوں نے $1 لیا ہے اور میں نے $10,000 پے کر کے یہ بال لگوائے ہیں، اور 10,000 بالوں کی جو لٹ تھی وہ چھوٹی سی تھی ایسے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ بال 10,000 ہیں تو پورے سر پہ تو پھر لاکھوں بال ہوں گے۔ اب اگر انسان کے سر پر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے بھائی، اندازہ لگائیں۔ اگر ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بنی کلب کی پوری بکریوں کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے۔ اتنے بندے اللہ آج کی رات میں جہنم سے بری فرما دیتے۔ اس لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ بہقی شریف کی روایت ہے کہ اس رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال مریں گے اور جو بچے اس سال پیدا ہوں گے۔ اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ اب جو بے اولاد لوگ ہیں وہ آج کی رات میں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اولاد والی نعمت عطا فرما، چونکہ فیصلے آج کی رات ہونے ہیں۔ جب افسر کی قلم چل رہی ہو فیصلے کی تو اس وقت فیصلہ لکھوانا اپنی مرضی کا آسان ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ لکھا جا چکے پھر اس فیصلے کو بدلوانا یہ مشکل کام ہے۔ ہم 15 شعبان کی رات کو تو دعائیں مانگتے نہیں اور پھر پورا سال روتے رہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہوتی ہے لیکن اس کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو آج کی رات کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ ان کا اکرام کرو، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، مگر ان کا ایمان سے نور سے سینہ منور ہو چکا تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے چادر کو اٹھا کے چوما، اے اللہ کے وسلم میں آپ کی چادر پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
من صام یوم من شعبان، جس نے شعبان کے دن کا روزہ رکھا، یعنی 15 شعبان مراد ہے، فتحت لہ ابواب الجنان، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت علیہ ابواب النیران، اور اس پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے سلسالیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوموا لیلۃ نصف من شعبان، کہ نصف شعبان کی رات کو تم قیام کرو، فإنها لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات ہے، فإن اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ اس میں یوں فرماتا ہے، فیہا حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ سبحان اللہ، زندگی میں اللہ نے پھر ہمیں ایک موقع دے دیا۔ آج کی رات اللہ پوچھتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو بھائی ہم اللہ کے سامنے فریاد کریں، پکاریں، دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ آج کی رات برکت والی رات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو طور پہ نبوت ملی تھی وہ 15 شعبان کی رات کو ملی تھی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آج رات ہے، رزق کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، انسان کو مال کتنا ملنا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کا نکاح ہونا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کو بچے ملنے ہیں فیصلہ آج کی رات ہوگا، صحت والی نعمت ملنی ہے اس کا فیصلہ آج کی رات ہوگا، کس کو آئندہ سال زندگی ملنی ہے فیصلہ آج کی رات ہوگا۔ اب رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچانا ہے، ہم اگر کہیں نا کہ اللہ ہمیں رزق نہ دے پھر بھی اللہ رزق دیں گے، چونکہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے۔ اب جو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو زبردستی جوس پلائے جاتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر آ جاتے ہیں، وہ پھر ان کو ٹیکے لگاتے ہیں۔ تم اگر منہ سے نہیں کھا رہے تو ہمیں تمہیں غذا تو دینی ہے، تو سوئیاں چبھو چبھو کے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ہماری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ ایک ہے ایمانی زندگی اور ایک ہے نفسانی زندگی۔ ایمانی زندگی گزاریں گے تو ہم امام عالم بنیں گے،